السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کے لیے چند اشعار کا انتخاب کیا ہے اور ان اشعار کے اوپر ہلکے پھلکے انداز سے تبصرہ بھی کیا جائے گا. امید ہے آپ کو یہ اشعار پسند آئیں گے اور جہاں تک میری تبصرے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہ پہلا شعر یہ مومن خان مومن کا ہے اور وہ کہتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دوست سے اپنے محبوب سے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو، لیکن اس وقت تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ مرزا غالب نے جب مومن خان مومن کا یہ شعر سنا تو مرزا غالب نے بڑے منفرد انداز سے اس خوبصورت شعر پر انہیں داد دی. اور وہ داد کا انداز کیا تھا تو مرزا غالب نے انہیں یہ پیشکش کی کہ مومن خان مومن تم میرا پورا دیوان لے لو اور اس کے بدلے میں یہ شعر میرے نام کر دو، میرے نام کے ساتھ منسوب کر دو. لیکن بہرحال مرزا غالب اور مومن خان مومن کے درمیان یہ سودا نہ ہو سکا اور یہ شعر مومن خان مومن کے نام سے ہی منسوب رہا اور مرزا غالب کا جو دیوان ہے وہ مرزا غالب کے نام ہی منسوب رہا. لیکن دیکھا جائے تو یہ اس شعر میں ایسا کیا ہے کہ مرزا غالب جو تھے انہوں نے وہ اتنی بڑی پیشکش کر دی اور پھر مومن خان مومن نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی. مومن خان مومن کہتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اور اپنے دوست سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی میرے پاس کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا دوست، کوئی میرا محبوب نہیں ہوتا، کبھی کبھار سال میں ایک آدھ بار، مہینے میں ایک آدھ بار، تو پھر کبھی کبھار تم میرے پاس ہوتے ہو، یعنی تمہاری یادیں میرے پاس ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہے یعنی محبوب وہ ظاہر مومن خان مومن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر میرے پاس کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میرا محبوب میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے، میری یادوں کے اندر اس کی محفل سجی ہوتی ہے. لیکن اگر کبھی کبھار کبھی کبھار کوئی نہ ہو، مجھے کسی اور کی یاد نہ آ رہی ہو، میرے پاس کوئی اور میرا دوست نہ بیٹھا ہو، تو پھر اس طرح کے حالات کے اندر تم میرے پاس ہوتے ہو، تمہاری یاد مجھے آتی ہے. تو کوئی اتنا خاص تو نہیں لگتا. بہرحال مرزا غالب بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے تو ظاہر انہوں نے کچھ خاص اس میں دیکھا ہوگا اور پھر ہی مومن خان مومن کو یہ پیشکش کی ہوگی. اور مومن خان مومن نے بھی وہ ایسی تو پیشکش نہیں ٹھکرائی ہوگی کہ انہوں نے مرزا غالب کو ان کی پیشکش کو وہ نظر انداز کیا اور یہ ان کے درمیان جو تھا معاملہ طے نہ پا سکا. بہرحال وہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. فارسی کا ایک شعر ہے اے کہ گفتی ہیچ مشکل چوں فراق یار نیست، گر امید وصل باشد ہم چنا دشوار نیست. دوبارہ سماعت فرمائیے گا. اے کہ گفتی ہیچ مشکل چوں فراق یار نیست، گر امید وصل باشد ہم چنا دشوار نیست. شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہجر اور فراق سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے بڑا دکھ محبوب کا ہجر ہے، محبوب سے جدائی ہے. لیکن شاعر یہ کہتا ہے گر امید وصل باشد ہم چنا دشوار نیست، کہ اگر ملنے کی امید ہو، اگر یہ امید ہو کہ محبوب اور دوست ایک نہ ایک دن ضرور مل جائیں گے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہجر اور فراق کا جو دکھ ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ معمولی سی بات ہے، یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے.
یعنی انسان امید پر زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کو امید ہو، اس کی امید قائم ہو، تو پھر بڑی سے بڑی مشکل اور بڑے سے بڑا دکھ جو ہے اس کو بھی وہ سہ جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو کسی کو مایوس جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ نیا شعر ہے احمد فراز کا۔ یہ شعر ہے، پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، تیرے آنے کے زمانے آئے۔ بہت خوبصورت انداز ہے، پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، تیرے آنے کے زمانے آئے۔ یعنی وہ اپنے دوست اور اپنے محبوب سے جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری یاد پھولوں سے وابستہ ہے، اور جب کبھی پھولوں کا موسم آتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تم جو ہے وہ ضرور آؤ گے۔ اور ایک اور شعر اسی موضوع کے اوپر ہے، دل عشاق کی خبر لینا، دل عشاق کی خبر لینا، پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں۔ اور ایک اور چھوٹی بہر کا بھی وہ بھی شعر ہے، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے۔ یعنی جب پھول کھلتے ہیں اور اس موسم کے اندر جو ہے محبوب کی یاد آنا، دوست کی یاد آنا، بچھڑے ہوئوں کی یاد آنا، یہ ایک قدرتی سی بات ہے۔ اور پھولوں کا حسن دیکھ کر جو ہے اس کا کہنا یہ ہے احمد فراز کا کہ مجھے خوبصورت لوگ جو ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے اس نام سے شاید نئے آج کی نسل کے جو لوگ ہیں جو اب جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، شاید وہ اس نام سے واقف نہ ہوں، لیکن جو اس وقت 50 اور 60 کی دہائی کے جو لوگ ہیں، جو اس عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں، وہ اس نام سے بہت خوبی سے واقف ہیں، بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ عطر شاہاں، المعروف، مسٹر جیدی۔ جب ریڈیو کا دور تھا تو ریڈیو کے اوپر جو ہے مسٹر جیدی کا پروگرام لگا کرتا تھا، تو سنا ہے، اور میں نے خود بھی یہ ان کو بڑے شوق سے میں سنتا تھا، تو لوگ کام چھوڑ کر جو ہے مسٹر جیدی کا وہ مزاح سے بھرپور، ظرافت سے بھرپور پروگرام جو تھے وہ سنتے تھے۔ ان کا شعر یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور اس کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ تو بڑا دلچسپ انداز ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھولوں کی آرزو کی، پھولوں کی خواہش کی، اور ہوا کیا کہ میری آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ کیا خوبصورت جو ہے وہ مزاح ہے، اور ظرافت کا کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو خواہشات کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ دعائیں بھی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ایسے ہی جو ہے وہ کوئی ایسی دعا نہیں کر لینی چاہیے جو آنے والے وقت میں جو ہے وہ مہنگی پڑ جائے اور مشکل پیش آ جائے۔ اور خواہشات جو ہیں ویسی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پھولوں کی خواہش کریں اور آنکھ میں موتیا اتر آئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت ہے، ہلکے پھلکے انداز میں بہت خوبصورت مزاح کی بات کی گئی ہے۔ مسٹر جیدی جو ہیں وہ ابھی تھوڑا سا پہلے جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ خط میں لکھے ہوئے رنجش کے کلام آتے ہیں، خط میں لکھے ہوئے رنجش کے پیغام آتے ہیں، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں۔ یہ داغ کا شعر ہے، دوبارہ سنیے گا، خط میں لکھے ہوئے رنجش کے کلام آتے ہیں، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں۔ خیر، خط کا اس شعر کا مضمون کیا ہے اور شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، یہ تو ایک اور بات ہے، لیکن جب میں نے اس شعر کا انتخاب کیا تو مجھے کچھ اور چیزیں جو تھیں وہ یاد آئیں، کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ خط لکھا کرتے تھے، جب لوگ خط کا انتظار کیا کرتے تھے، جب لوگ خط لکھتے اس کی کناروں کے اوپر پھول بنایا کرتے تھے۔ وہ وقت جو ہے اب نہیں رہا، وہ وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب اور دور آ گیا ہے، اب سمارٹ فون کا دور آ گیا ہے۔ لیکن
جو لوگ جو ہیں جنہوں نے خط لکھنے اور خط کے انتظار کا لطف اٹھایا ہے، اس لطف کو وہی جانتے ہیں۔ اس سے آج کا جو انسان ہے، جو جدید دنیا کا انسان ہے، وہ شاید اس لطف سے کبھی بھی جو ہے وہ واقف نہ ہو سکے۔ بہت سارے جو شعراء ہیں، انہوں نے اس موضوع کے اوپر، خط لکھنے کے اوپر، خط کا انتظار کرنے کے اوپر، قاصد کے رویے کے اوپر، اس کے طرز عمل کے اوپر بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ مجھے کچھ اور بھی اشعار اس موضوع کے اوپر یاد آ رہے ہیں۔ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ محبوب کی مزاج شناسی کا اندازہ آپ لگائیں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے جو خط لکھا ہے، میرے خط کے جواب میں وہ کیا لکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا اندازہ ہے، لہذا اس سے پہلے کہ قاصد اور ڈاکیا اس کا جواب لے کر آئے اور پھر میں خط لکھوں، تو میں کیوں نہ پہلے ہی خط لکھ کے رکھ دوں اور اس کو جو ہے وہ پوسٹ کر دوں۔ ایک اور شعر ہے اسی موضوع کے اوپر، خط و کتابت کے اوپر۔ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر، غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ کیا مزاج ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا انداز ہے۔ انسانی نفسیات کے اوپر جو ہے کتنا خوبصورت شعر ہے کہ جب کبھی ہمیں کسی بڑے آدمی کی طرف سے، ہمیں ہمارے محبوب کی طرف سے، کسی ہمارے دوست کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو ہم پھر اس کی نمائش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں پوچھیں کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اور پھر ہم فخر کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ جو ہے لوگوں کو بتائیں کہ یہ فلاں شخص نے جو ہے وہ ہمیں بھیجی ہے۔ تو اس میں کتنی جو ہے وہ انسانی نفسیات کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر مرزا غالب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ بہت خوبصورت انداز ہے، اور ایسا خوبصورت انداز مرزا غالب کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک اور شعر کا انتخاب کیا ہے، وہ اکبر اعلیٰ آبادی کا ہے۔ اکبر اعلیٰ آبادی کا بھی اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بہت اچھوتا موضوع ہے۔ ایسا ہمیں اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی رہتی ہیں، اور اگر آپ سیاست کے اندر دیکھیں تو پھر بھی ایسی چیزیں بہت ساری ہمیں نظر آتی ہیں۔ عالمی سیاست کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں، امریکہ جو ہے یا اور جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ دنیا کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہوتی ہیں، قتل و غارت کر رہی ہوتی ہیں۔ افغانستان کے اندر انہوں نے تباہی اور بربادی کے پہاڑ کھڑے کر دیے، عراق کے اندر جو ہے تباہی اور بربادی کر دی، شام کے اندر انہوں نے تباہی اور بربادی کر دی۔ تو لیکن وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وہ اتنے خوبصورت انداز سے، اتنا خوبصورت لبادہ اڑ کر قتل کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ اگر مسلم ممالک کو دیکھا جائے، کسی غریب ملک کو دیکھا جائے، تو وہاں اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے ملک جو ہیں، وہ طاقتور جو ریاستیں ہیں، وہ اس کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کرتی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کو جو ہے بدنام کر دیتی ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو مغربی میڈیا جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جو ہے سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ لیکن بذات خود وہ دنیا کے اوپر جتنے مرضی ظلم و ستم ڈھائیں، جتنے مرضی جو ہے ان کو جو ہے وہ پریشان کریں، جتنے مرضی جو ہے ان کے اوپر بم گرائیں، لیکن اس کے باوجود وہ مہذب کے مہذب رہتے ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اکبر اعلیٰ آبادی کا یہ شعر بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ مرزا غالب کا یہ شعر بہت خوبصورت ہے، بہت منفرد ہے۔
اور مرزا غالب کے جو اشعار مجھے بہت پسند ہیں، ان میں سے یہ جو ہے مجھے خصوصی طور پہ پسند ہے۔ ذرا اس کا مضمون دیکھیے: چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ مرزا غالب کا کہنا ہے کہ یہ تو عام رویہ ہے کہ لوگ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو چاہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان جیسا فیشن کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں۔ تو یہ تو عام رویہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگوں کے گن گاتے ہیں، اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے قصیدے جو ہیں پڑھتے ہیں۔ یہ عام رویہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ اگر وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اگر ہم جیسے لوگوں کو پسند کریں، ہم جیسے لوگوں کو چاہیں، ہماری بات کریں، ہماری تعریف کریں، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ یعنی انسان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اچھے لوگوں کی گفتگو کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہو، اور لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہوں، اس کی باتیں کر رہے ہوں، وہ اس کو اپنے موضوع سخن بنا رہے ہوں۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے مرزا غالب کا، ہر شعر بڑا منفرد ہوتا ہے۔ ایک اور مرزا غالب کا شعر میں نے منتخب کیا ہے: نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے۔ مرزا غالب کا یہ شعر بھی بہت اعلیٰ مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے کچھ اور یاد آیا۔ جیسے شعر کا یہ موضوع ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے۔ تو یہاں فروری 2020 کے اندر جو ہے جو کشیدگی پیدا ہوئی، اور ایک انڈین طیارہ جو تھا وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا، اور پھر جتنا بے آبرو ہو کر وہ یہاں سے نکلا، اور جتنی اس کو اپنی انسلٹ جو ہے وہ اس کے پلے میں باندھ کر اس کو بھیجا گیا، تو اس وقت جو ہے ضرور جو ہے وہ ابھینندن نے یہ پڑھا ہوگا